السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی ویورز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارا جیسا کہ یہ چینل آؤ قرآن و حدیث کی طرف، اس کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھرپور انداز سے بیان کیا ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے توحید کا بیان۔ توحید دین اسلام کی بنیاد اور اساس ہے۔ اسلامی عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہی دین اسلام کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید کی بنیاد جس قدر گہری، مضبوط اور صحیح ہوگی، اس قدر اسلام کی عمارت مضبوط قائم ہوگی۔ جس طرح بنیاد کے بغیر عمارت قائم نہیں رہ سکتی، جس طرح درخت کی جڑ کے بغیر درخت قائم نہیں رہ سکتا، اسی طرح عقیدہ توحید کی صحت کے بغیر اسلام قائم نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ توحید ہی تمام عقائد کی جڑ اور اصل الاصول ہے، اور یہ اسلام کا عقیدہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ساری کائنات اور تمام جن و انس کو پیدا کرنے کا مقصد توحید تھا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ میں نے تمام جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو توحید دین اسلام کی وہ شہادت ہے جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی تخلیق سے پہلے کی، اور اللہ تعالیٰ نے آدم اور ابن آدم کی تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمایا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان علی شان ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت کا مفہوم ہے، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو توحید کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ اگر انسان اپنے ارد گرد کے احوال و ظروف سے متاثر نہ ہو تو انسان خالص توحید پر ہی عمل پیرا ہو۔ اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح البخاری میں حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ توحید دین اسلام کا وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے دیا، اور تمام انبیاء بنی نوع انسان کو اسی توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث کیے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ الانبیاء میں آیت کا مفہوم ہے کہ اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تو میری ہی عبادت کرو۔ تو ہزاروں انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بنی آدم توحید کو ہی اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ توحید کے راستے کو بھلا بیٹھے ہیں اور انہوں نے شرک کا راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا اور شیطان کے راستے پر چل پڑے۔ ابلیس شیطان کی انتہائی کوشش ہے کہ انسان کو توحید اصلی بھلا کر کسی نہ کسی طریقے سے شرک کے راستے پر ڈال دے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے اس مذعوم دعوے سے آیا ہے کہ وہ انسان کو ضرور توحید سے گمراہ کر کے رہے گا، اور اس میں بہت حد تک کامیاب رہا۔ اسی نے بنی نوع انسان کی کثیر تعداد کو شرک اور گمراہی میں ڈال رکھا ہے، اور اسی گمراہی اور شرک کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، جنہوں نے اپنی قوموں اور قبیلوں کو توحید کا درس دیا، لیکن ان قوموں اور قبیلوں میں شرک تاریک راستے پر چلنے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ اسی توحید کی خاطر انبیاء نے انتھک محنتیں اور کوششیں کیں، اور اسی کی خاطر تکلیفیں اور پریشانیاں جھیلیں اور تہذیب و تشدد کا نشانہ بنے، اور کچھ انبیاء نے اس توحید کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا۔ دعوت توحید کا یہ سلسلہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اوج کمال کو پہنچا، جو ایک مرتبہ پھر انسانیت کو
شرک کی ضلالت اور اندھیر نگری میں گم تھی، توحید کی نعمت اور نور سے بہرہ فرمانے کے لیے مبعوث کیے گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو خالص انداز میں پیش کیا، اسلام کی دعوت پیش کی، اور اس دعوت کی بنیاد اور اساس توحید کو قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان علی شان ہے، سورہ ابراہیم میں، جو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ اس کے ذریعے یہ لوگ خبردار ہو جائیں اور جان لیں کہ وہ الہ اکیلا ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دینے میں ذرا کمی نہ کی، اور اس کے لیے قریش مکہ کی طرف سے آنے والی ہر قسم کی سختیوں اور تکلیفوں کا مقابلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید کی خاطر طائف میں پتھر کھائے، اور اسی کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبہ ابی طالب میں 3 سال تک بھوک و پیاس قید و بند جھیلی، اور اسی توحید کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت و جہاد کا راستہ اختیار کیا، اور تمام انسانیت کے سامنے توحید کا پیغام رکھا، اور انہیں اس سے مکمل روشناس کروایا، اور ہر قسم کی ہدایت اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اسی توحید کو قرار دیا۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں مفہوم ہے اس کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ، اور عرب و عجم کے حکمران بن جاؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت توحید پر صحابہ کرام کی جماعت تیار کی، جنہوں نے اس دعوت کو لے کر دنیا پر توحید کو قائم کیا۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے توحید کی اصلیت اور صحیح فہم کو جانا، اور شرک کے ہر رنگ اور ہر قسم کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو نہ صرف زبان سے ادا کیا، بلکہ اس کا اصل فہم ان کے روح و عمل میں اتر گیا۔ لیکن آج ہم ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو 20,000 بار ادا کرنے کے باوجود توحید کے اصل فہم اور اس کے معنی اور حقیقت اور اس کے تقاضوں سے بے خبر ہیں، جس پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، اور اس پر باقی تمام اعمال استوار ہوتے ہیں۔ ان اعمال کی قبولیت اسی پر ہے جب ہماری توحید کامل ہوگی۔ یہاں اعمال سے مراد، جیسا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ہمسایوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، حقوق العباد کا خاص خیال رکھتے ہیں، اپنا کام کاروبار ایمانداری سے کرتے ہیں، اور ہر وہ نیک کام جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ کرتے ہیں، اور پھر حقوق اللہ کا خیال نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ کے حقوق میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ توحید ہے۔ اگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو ہماری یہ تمام تر عبادات ضائع ہو جائیں گے۔ اگر ہماری توحید پوری نہ ہوئی، اس میں ذرا سا بھی شرک آ گیا، تو ہمارا کوئی عمل قبول نہیں، بلکہ دنیا میں ضلالت اور گمراہی، اور آخرت میں جہنم اور دردناک عذاب ہوگا۔ آج امت مسلمہ جو کروڑوں کی تعداد میں ہے، جس زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر توحید کے فہم سے مکمل عاری ہیں اور شرک اکبر میں گرفتار ہیں، لیکن اس کا علم نہیں رکھتے، جبکہ قرآن توحید کے فہم سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کو سمجھانے کے لیے نہایت آسان سادہ مثالوں، عقلی دلائل اور اپنی قدرتوں اور نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کو جان لیں اور شرک جیسے گناہ سے بچ جائیں۔ آج ہم اپنے پروگرام کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ اول یعنی کہ پارٹ 1 ہے۔ اگلی ویڈیو میں اس کا بقیہ حصہ بیان کیا جائے گا، جس میں توحید کے معنی اور اس کی اقسام کو مختصر بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔